नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हर पाकिस्तानी सोचने पे मजबूर है कि क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तान में बहरानों पे बहरान आते जा रहे हैं और हम एक निज़ाम हुकूमत पे हम मुत्तफ़िक नहीं हो सके। देखना यह है कि कसूरवार कौन है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान बनता है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 1948 में रहलत हो जाती है। उसके बाद 1951 में लियाकत अली ख़ान भी शहीद कर दिए जाते हैं। उस वक़्त से रेशा दवानियों का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। आप ये देखिए कि कसूरवार जो है, अब देखिए हमने पिछले वीडियोज़ में ये ज़िक्र किया था कि वक्त है ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का। हर अदारे को, जो भी अदारा है इस पाकिस्तान का, चाहे वो मुकन्ना है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, सबको अपना जो किरदार है 75 साल का उसको सामने लाना होगा। और जिसने जहाँ जहाँ पे गलती की है अगर वो तस्लीम कर लें और ये वादा कर लें कि आइंदा इस चीज़ का जो है तदारुक हो जाएगा, ये नहीं होगी, तो हो सकता है पाकिस्तान अपनी डगर पर चल पड़े। आप ये देखते हैं कि 1953 में पाकिस्तान के पहले जो कमांडर इन चीफ थे, उससे पहले जो कमांडर इन चीफ थे वो एक अंग्रेज़ थे, और जो पहले पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ बने वो जनरल अयूब खान बने। तो 1953 में जनरल अयूब साहब काबीना में वज़ीर दिफा बन गए इन यूनिफॉर्म, और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को सिविलियन जो अदारे हैं उनमें अपने आप को डाल दिया। उसके बाद तारीख़ है किस तरह सुहरवर्दी साहब, जिनका बड़ा हिस्सा था पाकिस्तान बनाने में, उनको किस तरह गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद वो मिस्र में एक होटल में मुर्दा पाए गए। मलक फ़िरोज़ ख़ान नून, जिन्होंने गवादर आपको लेके दिया ओमान से, उन पे पाबंदियाँ लगा दी गईं 21 साल की एब्डो की पाबंदियाँ कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया। कुछ अर्से के बाद अयूब खान साहब आ गए। अयूब खान साहब 10 साल बैठे रहे। अब देखते हैं कि जब डिक्टेटरशिप आती है तो प्रोफेसर फरीद अहमद बड़े मशहूर स्कॉलर और बड़े मशहूर सियासतदान थे, तो वो ये कहते थे कि जब डिक्टेटरशिप आती है तो जिस तरह तूफ़ान आता है तो तूफ़ान आने से पहले बड़ी खामोशी होती है, और जब तूफ़ान आ भी रहा होता है तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब तूफ़ान गुज़र जाता है तो फिर पता चलता है कि कितने मवेशी मरे हैं, कितने लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, कितने मकानात गिरे हैं, कितने दरख्त गिरे हैं। तो ये जो एक डिक्टेटर होता है, ये जब होता है तो ऐसे नज़र आता है कि सब कुछ सुकून में है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो रिट्रीट करता है, जब वो जाता है, तो फिर पता चलता है कि कितना उस मुल्क का नुकसान हुआ है, क्योंकि सारे अदारे जो हैं एक शख्स को जवाबदेह होते हैं, और वही शख्स जो डिक्टेटर होता है वही अदारा होता है। सारे अदारे जो हैं उसके दौर में ख़त्म हो जाते हैं। तो यही हुआ हमारे साथ कि अयूब खान साहब 10 साल बैठे रहे। याह्या खान साहब भी जो आए थे वो भी 2-3 साल के लिए नहीं आए थे। उनका भी इरादा जो था वो पक्का था, लेकिन वो हिंदुस्तान से वो जो जंग हुई हमारी और उसमें
شکست کے بعد ان کو ہٹانا پڑ گیا. اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب کو آپ دیکھ لیں 11 سال، وہ اگر طیارہ نہ اڑتا تو وہ پھر بھی رہتے. اس کے بعد جنرل مشرف صاحب. تو یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد، اور دیکھیں سیاستدان جو ہیں ان پہ ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف، کتنے اختلافات تھے، کتنی ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوئیں، کتنے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوئیں، لیکن آخر ان دونوں نے مل کے ایک میثاق جمہوریت کیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میاں صاحب جو ہیں ٹریپ میں آئے اور میموس گیٹ سکینڈل جب ہوا، جو سکینڈل ایک بنا، تو میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے عدالت میں چلے گئے اور وہاں سے شروع ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے دیا گیا، اور وہ خاموشی سے انہوں نے اپنا وزارت عظمیٰ چھوڑی اور چلے گئے. لیکن وہ ٹریپ صرف یوسف رضا گیلانی کے لیے نہیں تھا. آگے سے وہی ٹریپ جو تھا انہوں نے میاں نواز شریف کو بھی ٹریپ کرنا تھا اسی ٹریپ میں. تو میاں نواز شریف اقامے کی بنیاد پہ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک نئی پارٹی کو ایک چانس دیا گیا، تحریک انصاف کو، وہ بھی آئے. اب جو میس جو کریٹ ہو چکا ہے پاکستان میں، اب سوچنا یہ ہے کہ اس میس کو کیسے ختم کیا جائے. ہم پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سیاسی جماعتوں کو آپس میں، دیکھیں پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس ملک نہیں ہے، فلسطینیوں سے پوچھئے. اس پاکستان کی حفاظت ہم سب کا ذمہ ہے. اختلافات ہوتے ہیں لیکن پاکستان تو سب کا ہے نا، گھر تو سب کا ہے. اس میں ہمیں بیٹھنا ہوگا اور ان لوگوں کو بھی بیٹھنا ہوگا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کی. اور آج یہ کہا جاتا ہے جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو تو آپ تسلیم کریں، انہیں کہیں کہ جی یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. سیاستدانوں سے جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے سیاستدان بھی ایکسیپٹ کریں. اور اس وقت جو دیکھیں پاکستان کی فوج کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. دشمن طاق لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت بھی آپ جو ہندوستان کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے میزائل ہیں، اور وہ جو کام ہم 70-75 سال میں نہیں کر سکے وہ کر رہے ہیں. تو جب اس قسم کی باتیں لوگ شروع کر دیں تو پھر آپ کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. آپ بیٹھیں، دیکھیں فوج میں تقسیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج میں تقسیم خدا نہ خواستہ. اول تو یہ اتنا جو سسٹم ہمارا فوج کا ہے وہ بڑا کنٹرول سسٹم ہے، اس میں تقسیم کا سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ تقسیم ہوتی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ یقین کیجئے گا گلی گلی میں، کوچے کوچے میں لوگ لڑیں گے، اور یہ پاکستان کا جو وجود ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گا. 2008 میں ایک امریکہ کے کسی نیوز پیپر میں یہ آئی تھی کہ پاکستان فلاں سن میں 10 سال میں یا 15 سال میں پاکستان ختم ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ. اب لوگ اسی جو تھیوری ہے اس پہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی تھیوری تو نہیں ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے. ہم میں نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف اتنے ہو چکے ہیں کہ ہم میں عدم برداشت اتنی ہو چکی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی بات سننے کے روادار بھی نہیں ہیں. پہلے سیاست ہوتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن جب کوئی مسئلہ ملک پہ درپیش ہوتا تھا تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے.
جو آئین بنا پاکستان کا، یہ سب جماعتوں نے مل کے ایک دوسرے کے بہت مخالف تھے۔ اب تو نظریات کی جنگ اتنی رہی نہیں، اور اب جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا پارلیمنٹ میں کہ عدم اعتماد سے ایک دن پہلے انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ اگر یا تو الیکشن کراؤ عدم اعتماد کے بعد، نہیں تو مارشل لا کے تیار ہو جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس نے یہ پیغام دیا۔ اب یہ جو ہے نا، باتیں کلیئر کرنا پڑیں گی، کون دھمکیاں دے رہا ہے، کون سازشیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ صرف ایلیٹ کلاسز کا نہیں ہے۔ آپ نے تو پاکستان کے باہر جو ہیں ہر طبقے نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، آپ تو چلے جائیں گے، لیکن یہاں پہ غریب لوگ، پاکستان کے غیور لوگ، پاکستان کے محب وطن لوگ، انہوں نے وہیں رہنا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، پاکستان ہم سب کا ہے، اس کے لیے سوچئے، اور یہ ضرور کیجئے کہ کون قصوروار ہے۔ یہ جو میس کریٹ ہوا ہے پاکستان میں، یہ کون قصوروار ہے؟ آپ سب بیٹھیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ٹائم ہے، بیٹھ کے اپنا اپنا قصور مانیں اور یہ وعدہ کریں پاکستان کے ساتھ کہ آئندہ اس قسم کی سازشیں نہیں ہوں گی۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے کامنٹس دیجئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے ویڈیو بناؤں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔